جس نے BA بغیر نقل کے 3rd ڈویژن سے پاس کی ہو، خدا پر کی قسم وہ CSS پاس کر سکتا ہے. السلام علیکم سر، میرا نام نسیمہ خان ہے اور سر میں ایسے کے حوالے سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں وہ ایسے کو کیسے تیار کریں اور اس کو ایویلویٹ کروانا چاہیے یا نہیں. اور سر مطلب آپ CSS کے 12 پیپر پاس کرتے ہو، کیا وہ سارے پنجابی میں، کیا سارے پشتو میں، کس زبان میں؟ آپ 12 سبجیکٹ تیار کرو، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کی انگلش امپروو کیسے نہیں ہوتی. پرانے میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے، سب سے بڑا کوشچن یہ ہوتا تھا کہ PCS کب ہوگا. تو آپ کا PCS کے ساتھ کیا کام ہے؟ آپ اپنی تیاری کرو، چلتے رہو چلتے رہو. میں ہمیشہ جو میرے سیشن ہے اس میں یہی مطلب بولتا ہوں کہ you always study for long days then long hours. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دن 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، دوسرے دن 16 گھنٹے پڑھتے ہیں، پھر 5 دن نہیں پڑھتے. یہ ایبسولوٹلی رانگ اپروچ. آپ لانگ ڈیز کے لیے پڑھو. لانگ ڈیز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی پڑھو، بے شک 3 گھنٹے پڑھو. آپ جس طرح آپ نے خاص کر کے ہمارے جو اس سائڈ پہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کرکٹ کھیلنا ہے، ہم نے کسی ہوٹل پہ چائے پینا ہے، ہم نے مطلب سوشل میڈیا پہ ٹائم گزارنا ہے. اسی طرح آپ اسٹڈی کو بھی زندگی کا ایک روٹین بناؤ. خیر وہ تو ابھی ایک لانگ ٹرم مطلب اگر آپ نے ایک اپروچ اپنانی ہے تو اس کے لیے ہے. اب میں آتا ہوں آپ لوگوں کا جو PCS کا اپروچ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اور آپ آج سے اگر آپ سارے سنو، چاہے اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں، چاہے ہمارے پی میل ہے، چاہے میل ہے، چاہے آپ نے GC سے پڑھا ہے، چاہے آپ نے لم سے پڑھا ہے، چاہے آپ نے بلوچستان یونیورسٹی سے پڑھا ہے، چاہے آپ نے پرائیویٹ پڑھا ہے، پرائیویٹ BA کیا. کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ سارے ایکول ہو. کسی کو یہ ایج نہیں ہے کہ اس کے پیپر سے پتہ چلے کہ یہ بندہ لم میں پڑھا ہے، اس کے زیادہ پیسے خرچ کیے، یہ فارمن کرسچین میں پڑھا ہے، اس نے زیادہ فیس جمع کیے. وہ سارا جو آپ کے پیچھے ہے، چاہے آپ 1st ڈویژن ہو، چاہے آپ 3rd ڈویژن ہو، چاہے آپ ڈسٹنکشن ہولڈر ہو، وہ ساری چیزیں جو ہے ابھی آپ کے پیچھے رہے گی. اب یہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی میں کمپٹیشن ہے. کسی کو کیا پتا میں نے کدھر سے پڑھا ہے. تو آپ کے سائڈ پہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو ایز اے فیئر کمپٹیٹر لو. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو موٹیویشن کے لیے بتا دوں. میں کچھ لاکھ والے سیشن میں نے بتایا، میں نے کہا جس دن آپ ایگزام میں بیٹھ جاتے ہو آپ 6000 ایسپیرنٹس کو شکست دے دیتے ہو. کیسے؟ وہ اس طرح کے لاسٹ 2 ایگزامز میں اپنے ایگزام سے بتاؤں گا، کوئی 9000 کے قریب اپلیکیشن سبمٹ ہوئے. 9000 میں ایگزام کتنے نے دیا؟ صرف 2700 بندوں نے. تو جب آپ ایگزام میں بیٹھ گئے تو آپ نے کتنے بندوں کو شکست دیا؟ 6000 کو دیا یا نہیں دیا؟ 6000. پھر 6000 میں وہ جو 2700 میں کتنے بندے پاس ہوئے؟ صرف 254 پاس ہوئے تھے. 254 میں الوکیٹ کتنے ہوئے تھے؟ 60 ہوئے تھے. 61. تو آپ اس طرح اپنی اپروچ بنا لو کہ سارے بلوچستان میں آپ کا کمپٹیشن صرف 60 بندوں کے ساتھ ہے یا نہیں. اگر آپ اس بلیف کے ساتھ جاتے ہو کہ میں 9000 لوگ اپیئر ہو رہے ہیں تو پھر آپ پاس نہیں کر سکتے. تو ابھی مجھے بتاؤ کہ 9000 بندوں کو ایک میراتھن ریس میں کمپیٹ کرنا آسان ہے یا 60 بندوں؟ تو آپ اس اپروچ کے ساتھ. اور دوسری بات میں مزے کی بات بتا دوں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بعض اوقات میں لائیو سیشن نہیں کہتا. آپ بہت خوش قسمت جنریشن، لکھے لوگ بہت ہے، پڑھے بہت کم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لکھ سب سکتے ہیں مگر پڑھا کسی نے نہیں. اس سے بڑی موٹیویشن نہیں ہو سکتی کہ بھائی میں نے ٹاپ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پاس ہو سکتے ہو مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ نے بیچنا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے اور میں اس سے اور کے نکلا ہوں. میں یہ صرف PCS نہیں ہے. الحمدللہ 2006 میں لیکچرر کی ایک پوسٹ کی، جو بھی میں نے MSc کیا اسی ایک پوسٹ پہ میں آیا. پھر 2009 میں میرٹ کی 2 پوسٹیں ڈویژنل پالیسی آفیسر کی، اس پہ بھی میں پہلے نمبر پہ تھا.
پھر اس کے بعد کیونکہ میرا وہ یقین بنتا گیا کہ جب آپ بیٹھتے ہو تو اس کا صلہ ملتا ہے. تو 2007 میں بھی میں الحمدللہ میں ٹاپ پہ تھا, 2009 میں بھی میں ٹاپ پہ تھا. CSS 2011 میں میرے 752 نمبر پہ میرا انگلش ایسے فیل تھا. اگر مجھے بدقسمتی سے مجھے 6 نمبر ایسے میں کم ملے تھے, تو اس سال کا جو سعید بن خالد ہے ان کے نمبر سے میرے نمبر زیادہ بن جاتے ہیں اگر میرا ایسے پاس ہو جاتا ہے. مگر وہ ایک ہسٹری ہے, کون مانتا ہے. اکثر دوستوں کو میں DMC دکھاتا تھا تو وہ بولتے تھے کہ یہ فورج DMC ہے, یہ آپ نے خود سے بنائی. تو شکر ہے تھوڑا بہت رسپیکٹ, تھوڑی بہت عزت جو ہے 2017 کے ایگزام میں رکھ لی, ہونا کوئی ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے ایگزام لیے ہوئے. آپ PCS CSS پاس کرو, 60 پوسٹوں میں 61 نمبر پہ آ جاؤ. آپ کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دکھا سکتے کہ میں نے PCS کیا ہے. دکھا سکتے ہو؟ ابھی گھر والے نہیں مانیں. تو ایک تو آپ اس اپروچ کے ساتھ جاؤ کہ آپ کر سکتے ہو. وہ ایک انگلش آتھر ہے رابن, وہ لکھتے ہیں کہ بلیف از این آرک جرنی. یعنی اگر آپ میں یہ بلیف ہو کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ وہ آدھی جرنی کر چکے ہو. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے, کہتے ہیں نا کہ the secret of getting ahead is to get started. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اوپر جانا ہے آپ شروع تو کرو, آپ سیریسلی شروع کر دو. تو وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کی ڈسٹنکشن, آپ کی ڈگری, آپ کا جو بھی ہے. اچھا ایک اور موٹیویشن کی ایک چیز میں بتا دوں, شاید اس میں کوئی GC والا ہو لاہور, جو دوسری پنجاب یونیورسٹی والا ہو یا قائد اعظم یونیورسٹی والا ہو, بھائی مائنڈ نہیں کرنا, میں پیکس پہ بات کر رہا ہوں. PCS 2007 کے جو 1 سے لے کر 7 تک کی جو پوسٹ ہے میرے بیچمیٹ سے, وہ سارے بلوچستان یونیورسٹی سے پڑھے. میں تو تکے میں آ گیا. چلا میں یہ لوگ اپیئر ہوں گے جو آج اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, جو آج زمین پہ بیٹھے ہیں, جو آج اس میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں بیٹھے ہیں. جو بندہ یہ قربانی دے سکتا ہے, ادھر آ کے زمین پہ بیٹھ سکتا ہے سیکھنے کے لیے, میرے سے لکھ کے لے. AC نہیں لگا تو تحصیلدار لگے گا, تحصیلدار نہیں لگا تو اسسٹنٹ لگے گا, کچھ بھی نہیں لگا, کچھ بھی نہیں لگا تو ایک اچھا انسان بنے گا. اگر اچھا انسان بھی نہ بنے, کم از کم اپنے بچوں کو ٹھیک ٹھاک ٹیوشن پڑھائے. تو یہ آپ کی جو محنت ہے یہ ضائع نہیں ہوتی, اس کو آپ ذہن میں رکھ لو, یہ کبھی ضائع نہیں ہونے والے. آپ لوگ کو یہ خیال ہے کہ یہ بکس جو لوگوں نے رکھے ہیں یا کیے ہیں. تو ایک تو آج آپ سے آپ بس بسم اللہ کرو. وہ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہتے ادھر لکھا ہوا تھا کہ ایک ہاتھی کو آپ سرکس میں دیکھ لو, دیکھا ہے, یا ایک ہاتھی کو آپ زو میں دیکھو, ایلیفینٹ کو ہاتھی بولتے ہیں میرے خیال میں, اس کو جس رسی سے باندھا ہوتا ہے یا جس جنگلے کے اندر اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ تو اگر صرف اپنے ٹرن سے اس کا سونڈ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, اگر وہ سونڈ سے بھی اس کو مارنا چاہے تو اس کو توڑ سکتا ہے. توڑ سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ رسی کیا ہے, اور پھر بھی وہ پنجرے سے کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ اس کو جب سرکس لایا جاتا ہے, جب زو لایا جاتا ہے, تو اس کو بہت چھوٹی عمر میں لایا جاتا ہے. اس کے گلے میں ایک رسی ڈالی جاتی ہے, اور وہ جب چھوٹا جب بڑا ہو بھی جاتا ہے تو اس کو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نہیں کر سکتا. اس کی بلیف یہ رہتی ہے کہ یہ رسی مجھ سے توڑی نہیں جاتی. تو ہم لوگ جو ہے, ہم لوگوں کا میٹرک سے یہی ایک چیز آ رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ پاک اتنا انجسٹ ہو سکتا ہے کہ مجھے 4.8 اونس دماغ دے اور آپ کو 4.2 اونس, مجھ کو 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھیں دے دے, آپ کو 2 آنکھیں, میرے 4 کڈنیز ہو, آپ کے 2 کڈنیز ہو. ایون بلڈ کے اندر جو سیل کاؤنٹ ہے وہ بھی برابر ہوتا ہے. دیکھا ہے کوئی ڈاکٹر آپ نے ہوگا, ہر چیز کا ایک رینج ہوتا ہے, ہر انسان میں ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوا ہے, مجھے پراپر کرے گا. آپ کی باڈی کا ہر چیز ایک لمٹ سے ہے. یہ نہیں ہے کہ میرا شوگر لیول اگر 140 سے اوپر گیا تو مجھے شوگر نہیں ہوگا, مجھے تو شوگر 160 پہ ہوگا. یا مجھے میرے بی پی جو ہے نہیں, مجھے 120 پہ میرا بی پی نہیں ہوگا, مجھے اللہ نے بڑا ٹھیک ٹھاک بنا ہے, میرے بی پی 160 پہ ہوگا. کوئی ایسا کیس کبھی سامنے آیا؟ جب اس حوالے سے نہیں آیا تو پھر یہ بہت غلط بات ہے کہ یار میں کمزور ہوں, میں نہیں پڑھ سکتا. وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو اپنے پیئر کمپٹیٹر کے مقابلے میں ایون 5 سیکنڈ بھی زیادہ پڑھے.
ٹائم کاؤنٹ ہوتا ہے. بور تو نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. جہاں پہ بول گیا کہ میں نے پچھلا والے سیشن میں بھی کہا کہ کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی اٹھ کے جا سکتا ہے, کوئی وہ نہیں ہے کہ یار میں لازمی بیٹھوں میں نے ضرور سننا ہے. راستہ بند ہے, کوئی نہیں جا سکتا کیونکہ اتنا کچکچ بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیے لیفٹ سائڈ پہ اسٹیڈیم میں. تو یہ خوشی کی بھی بات ہے اور غم کی بھی بات ہے. وہ ایک واقعہ سناؤ, کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہا. ہم لوگ جو ہے بہانے بہت کرتے ہیں. میرے 2 کزن سے, ان کے حوالے سے سب سے بڑی مت کیا ہے PCS کے حوالے سے, سب سے بڑی مت. میں اس پہ ایک تھوڑا سا اگر ریسرچ بھی کہہ لو, میرے پاس دن میں بائی ایوریج 20 سے 30 میسیج آتے ہیں سوشل میڈیا پہ, میسنجر پہ, انسٹاگرام پہ. مطلب پوچھے جائے سب سے بڑا کوشچن کیا پوچھا جاتا ہے؟ نہیں, مارکس والا اسکورنگ والا پیپر کون سا, اسے کس سبجیکٹ میں نمبر زیادہ آتے ہیں. اچھا, دوسرا کیا پوچھا جاتا ہے؟ بولتا ہے میں کون سی بکس پڑھوں. اچھا ایک چیز میں بتا دوں, آپ مائنڈ نہیں کرو یار, قسم اٹھاؤ, کیا خطبہ حجۃ الوداع چھٹی جماعت میں نہیں ہے یا نہیں؟ اچھا وہ چھٹی جماعت کا ہمیں یاد نہیں, ہم مارٹن لنگس پڑھ رہے ہیں, ہم مولانا ابو علامہ مددی پڑھ رہے ہیں, ہم جو ہے کین آرمسٹرانگ پڑھ رہے ہیں. سوچنے والی بات ہے. پر خندان اور محمد پڑھا نہیں ہے, اور ہم لوگ جو ہے وہ بکس پڑھتے ہیں جو مارٹن لنگس نے 19 سال کے ریسرچ کے بعد لکھا. بھائی وہ آپ سے وہ نہیں پوچھے گا, وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ سمپل کیا آپ نے, ایک اور آخری چیز یہ بھی موٹیویشن ہے, جس نے BA بغیر نقل کے 3rd ڈویژن سے پاس کی ہو, خدا پر کی قسم وہ CSS پاس کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں PCS جب آتا ہے, CSS آتا ہے, میں فیس بک پہ میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ یہ ہے, ہمارے سوڈو انالسٹ کو میں پڑھتا ہوں. سوڈو انالسٹ کو کوئی پوچھتا ہے سر میں اسلامیات کے لیے کیا پڑھوں, وہ بولتا ہے کین آرمسٹرانگ کی ہسٹری, اسلام ہسٹری اینڈ کلچر پڑھو. یا اگر وہ پوچھتا ہے کہ میں پاکستان اسٹڈیز کے لیے کیا پڑھوں, یہ بولتے ہیں کہ ٹریک ٹو پاکستان پڑھو, کے عزیز پڑھو. ستارہ یا نہیں؟ خالد بن سعید پڑھو, ہے یا نہیں؟ کیوں بولتے ہیں؟ وہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ PCS اتنا سخت ہے, میں نے بھی پاس کیا. میں بتا رہا ہوں خدا پر قسم اتنا سخت نہیں ہے. تھرو آؤٹ میرے PCS کی تیاری کے دوران میں قسم پھر اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک بھی آؤٹ آف کورس بک نہیں پڑھی. مجھے پاکستان اسٹڈیز کا یہ نہیں پتا کہ آئیڈیالوجی آف اسلام کیا ہے, میں الگ شفق کی 40 رولز آف لو پڑھ رہا ہوں. اس چیز پہ سوچو تھوڑا, کوئی نہیں پڑھتا بھائی. جس نے سلیبس کو پکڑا اور جس نے CSS کے ریکمینڈیڈ بکس کو پکڑا وہ پاس ہوگا. لوگ مجھے بولتے ہیں کہ آپ کے نوٹس دے دو, میں کہتا ہوں کہ یار میرے نوٹس تو چھوڑ, اگر میں ڈسپلن کی گولی بن جاؤں, میں سارا پانی میں گل جاؤں, آپ مجھے پی بھی لو تو آپ پاس نہیں کر سکتے. ہے اسی طرح یا نہیں؟ بیٹھے گا کون بیٹھے گا؟ آپ نے بیٹھنا ہے. اچھا اگر یہ باتیں میں کروں گا, کل آپ میرے پاس بالکل نہیں آؤ گے. اگر میں آپ کو ڈراؤں گا کہ آپ نے میرے نوٹس پڑھنے ہیں, میں نے جغرافی کے جو نوٹس ہیں خدا پاک کی قسم 10 بندوں کو بھی نہیں دیے. میں نے اپنے جنرل نالج کا رجسٹر کسی دوست کو دیا, اللہ کے بندے نے گما ہی دیا. آج میں نے اپنے رجسٹر کے میرے پاس فوٹو کاپی پڑھی ہے. تو میں آپ کو آج سے یہی بتا رہا ہوں کہ اب کے جو ڈیفائنڈ سلیبس ہے اس پہ جاؤ, کوئی بھی آپشنل کا گیم نہیں ہے. میرے زولوجی میں اگر 128 نمبر تھے, کسی نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں نے زولوجی میں کیا کیا ہے, میں نے زولوجی میں MSc کیا ہے, میں نے زولوجی کو 3 سال پڑھا ہے. زولوجی میں نے PCS کا پہلے بھی ایک اٹیمپٹ دیا تھا, CSS کے 2 اٹیمپٹ میں نے زولوجی میں دیے, تب جا کر میرے 5ویں چانس میں اس نے مجھے 128 نمبر دیے. اب اگر میں 2009 کے بعد, میرے فرسٹ اٹیمپٹ 2009 میں تھی, 2009 کے بعد میں زولوجی چینج کر کے جرنلزم رکھتا, پھر جرنلزم چینج کر کے پھر میں IR رکھتا, کیا میں پاس کر سکتا؟ بائی ٹرسٹ یور سبجیکٹ. اگر آپ نے سائیکالوجی میں MSc کی ہے, اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے, اگر آپ نے اکنامکس میں کیا ہے ماسٹرز, اور آپ ان سبجیکٹ کو نہیں رکھ رہے, تو آپ نے اپنے ساتھ بھی ظلم کیا ہے, اپنے گھر والے اپنے والدین کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے. کیسے آپ نے 16 سال ایک جماعت پڑھا, ایک سبجیکٹ پڑھا, اس میں آپ PCS پاس نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ, مجھے بتایا آپ کو کچھ کوالیفائر بھی بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں, لاسٹ 2 ایئر کے کوالیفائر اچھے ماشاءاللہ, اس وقت بھی اچھی پوسٹوں پہ.
یہ بہت اچھی بات ہے کہ بندہ آگے جائے. پاس کرنا بہت ضروری ہے یا نمبر لینا ضروری ہے؟ نہیں, پاس کرنا ضروری ہے. مثال میں دیتا ہوں, کچھ ایسے بی ایم سی میں نے دیکھے 560 نمبر ہیں مگر جی کے میں فیل ہے. ایسے بی ایم سی میں نے دیکھے 540 نمبر ہے وہ انگلش میں فیل ہے. 2007 کا ایگزام اٹھا لو, 2018 کا ایگزام اٹھا لو, ایون 2009 کا ایگزام اٹھا لو, پوسٹ کے مقابلے میں لوگ کم پاس ہوئے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ 47 پوسٹیں ہیں 40 بندے پاس ہوں؟ یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ کی تو واہ کا تو بس ایک فارمیلٹی ہے. 40 بندے پاس ہے, 47 پوسٹیں, 40 کے 40 سالوکیٹ. میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پہلے پاس کرنے کے لیے جاؤ. بھائی 3 مہینے 4 مہینے میکسیمم 5 مہینے آپ کو ملیں گے. 5 مہینے میں تو آپ صحیح معنوں میں اسلامیات نہیں پڑھ سکتے. اب میں آپ کو آ کے بتانا شروع کر دوں کہ بھائی آپ نے میں آپ کو یہ بتاؤں سمپل, میں نے پورے اسٹڈی کے دوران زالوجی کو 15 دن دیے. آپ کو یقین آئے گا یا نہیں؟ پھر میں قسم اٹھاتا ہوں 15 دن ایگزام سے پہلے میں نے زالوجی کو اٹھایا. میں نے ایک دن وہ میرا اسکیم آپ جی کے میں نے وہ دیا تھا. ایک بندے نے بڑا ویلڈ سوال میرے ان باکس میں پوچھا کہ اگر میں 3 گھنٹے جی کے کو دوں گا تو پھر باقی میں کیا کروں. میں نے کہا بالکل یہ بات دیکھو, میں بھی پورا میں عقل کل تو نہیں ہوں کہ میں نے جو کہا وہی ہوگا. میں نے کہا آپ 100% اپنے لیول پہ آئیڈینٹیفائی کیا. میرے پاس جی کے, میرے پاس زولوجی اور پشتو کا لیوریج تھا. اب میں پشتو تو میرے پاور پلے ہے, پشتو تو میری زبان ہے, زولوجی تو میرے پاور پلے ہے. اس میں تو میں نے کھیلنا ہے. کرکٹ والے جانتے ہیں پاور پلے, اس میں آپ نے میکسیمم سکور کرنا ہوتا ہے. اچھا اگر آپ انگلش کو بھی پاس کرنے کے لیے گئے ہو, آپ پشتو کو بھی پاس کرنے کے لیے گئے ہو, آپ جو ہے آپ نے آپشنل کو بھی پاس کرنے کے لیے گئے ہو, پھر آپ تو یوں گئے ہو. مطلب پاس کرنے کا انٹینٹ تو نہیں ہے, آپ صرف پارٹیسپینٹ ہو, آپ کمپیٹیٹر نہیں ہو. تو آج سے ایک اپروچ بنا لو, اپنے سبجیکٹس جتنا جلدی ڈیسائیڈ کر سکتے ہو ڈیسائیڈ کر لو. اس کا سب سے یونیورسل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشنل کریڈینشلز پہ جاؤ. آپ ایجوکیشنل وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا جیسا بھی کرے, مار بھی دے اگر دے تو دودھ میں نہیں پھینکے گا. آپ کا سبجیکٹ جتنا بھی برا آ جائے کم از کم آپ کو فیل نہیں کرے گا. یہ اور اپروچ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے آپ پاس کے لیے جاؤ. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ سارے سبجیکٹ, ٹارگیٹ مارکیٹ کچھ نہیں ہے. یہ ایک اور جو ہے یہاں پہ ہمارے پھر پتہ نہیں مجھے 10 کون آئیں گے کہ آپ, میں کبھی بھی اکیڈمیز کے خلاف نہیں رہا ہوں. اگر میں اکیڈمی کے خلاف ہوں ایک چیز سنو, اگر اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو اس کو اگر وہ لائن بھی جائے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں. اگر کچھ چاہیے وہ دستیاب. اس دن ایک گروپ تھا, میں نے دیکھا لاسٹ ایئر جو ایگزام ہے وہ سب کے پیپر ایک PDF کی شکل میں موجود ہے. آپ پیپر نکال کے دیکھو کہ واقعی اس میں آپ کا انٹرسٹ ہے یا نہیں. اچھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ PCS کا کوئی سلیبس ہی نہیں ہے. بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایز پر دی اسٹینڈرڈ آف ڈگری کلاسز. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ اب آپ مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ میں سے کتنے بندے گئے یونیورسٹی آف بلوچستان کی مجھے سوشیولوجی کا BA کا سلیبس دے نکالا ہے؟ تو آپ کو جانا پڑے گا, آپ کو نکالنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایگزام کس ایریا میں آئے گا. آپ جتنے بھی آپ کے ایگزامز ہوئے ہیں, جتنے بھی ان کے پیپر نکالو. اس بیس پہ آپ اپنا انٹرسٹ جلد سے جلد, ابھی تو ٹائم ہے نہیں. میں ایک اور چیز بھی میں نے بہت کی ہے, شاید آپ میں سے کچھ ایکسپیرینس میں سنی بھی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ ایک وہ بندہ ہے جو ہے 10 پر آپ دا مومنٹ جو ہے تیاری شروع کرتا ہے. ایک بندہ ہے کہ وہ جب ایگزام اناؤنس ہوتا ہے تو وہ ریویژن شروع کرتا ہے. ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو پھر آپ مجھے خود بتاؤ پھر کون پاس ہوگا؟ یہ تو تھی آپ کو سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے ایک چیز. ایگزام کب ہوگا, ٹھیک ہے, کس پیٹرن کا ہوگا, اس پہ تھوڑا سا بتا دو پھر آپ کے کوشچن لیں گے کیونکہ آپ کے کوشچن ضروری ہے. ایگزام کے لیے اپنا 3 مہینے کا مائنڈ بنا لو. آج سے کوئی 2 دن پہلے یہ میرے کچھ سیکریٹریٹ کے دوست بیٹھے ہوئے, میں یہ سروسز رولز جو بناتی ہے سب کمیٹی ہوتی ہے اس کا میں ممبر ہوں. اس میں بلوچستان پبلک سروس کمیشن کا جو سیکریٹری ہے میڈم رخسانہ وہ بھی ممبر ہے. تو اسی میٹنگ کے دوران میں نے اسے پوچھا, میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, آپ لوگوں کے لیے پوچھا. میں نے کہا میڈم ایگزام
تو اس نے کہا کہ ہماری اپروچ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہم کر سکے کر لیں، کیونکہ ہمارے اوپر اس وقت پوسٹوں کا بہت بڑا برڈن ہے. ایک کمیشن ہے، ابھی وہ پتہ ہے کہ نائب تحصیلدار بھی کمیشن کو دے دے گیا، پٹواری بھی، جام صاحب نے اللہ اس کو لمبی زندگی دے، پٹواری کی پوسٹ بھی پبلک سروس کمیشن کو دیا. مطلب پوسٹیں بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ جلد سے جلد کریں. تو جلد کا مقصد یہ ہے کہ آپ 3 مہینے کا ایک ٹائم فریم بنا لو، اسی کے مطابق آپ جاؤ. 3 مہینے کے دوران اگر کسی نے CSS کا ایگزام دینا ہے تو وہ 3 مہینوں سے وہ CSS کا ایگزام ایکسکلیوڈ کر لے. ٹھیک ہے. اور آخری بات پھر آپ کے کوشچن لیں گے کہ پاس وہ ہوں گے. پاس سن لو مجھ سے، جس نے ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنایا اور اس ٹائم ٹیبل کے مطلب جو ٹائم ٹیبل وہ سیٹ کرتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ٹائم ٹیبل ہم بناتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج نہیں کل سے فالو کروں گا، کل سے نہیں پرسوں سے فالو کروں گا. ایگزام آ جاتا ہے ٹائم ٹیبل فالو نہیں ہوتا. ہم لوگ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں بھائی میکسیمم 8 سے 12 گھنٹے کا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ. وہ لوگ جو بے روزگار ہے، جن کی جاب ہے، وہ اکارڈنگلی ایک اگر ان کو چھٹی مل سکتی ہے چھٹی پہ چلے جائے، اگر چھٹی نہیں مل سکتی تو وہ بھی ٹائم ٹیبل بہت ضروری ہے. ٹائم ٹیبل پہ چلو. سب سے پہلے آپ لوگ جو 10 سال کے پیپر ہیں ان کو ٹارگیٹ کرو. ٹھیک ہے. ان کے کوشچن نکالو، اسی کے مطابق ان کے چیپٹرز میں جاؤ. اب ایک سوال ہے، میں آپ کو مثال بتا رہا ہوں. پہلے سوال اس طرح آتے تھے کہ ڈسکرائب ٹو نیشن تھیوری، تھا یا نہیں تھا؟ بہت سمپل سا کہ ٹو نیشن تھیوری، چلو وہاں سے آپ کلیم کر کے آ جاتے ہیں، مطلب ایگزام میں لکھ لیتے. اب اس طرح نہیں پوچھا جاتا کہ ٹو نیشن تھیوری. وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ after the separation of East Pakistan how would you justify two nation theory. یہ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ واقعی آپ نے اخبار بھی پڑھا ہے یا بس 10 سوال رٹا کر کے آ گئے ہو. تو آپ سے وہی پوچھتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کیا انٹیکٹ ہے ایسٹ پاکستان کے سپریشن کے بعد. تو یہ بڑا اسٹڈی مانگتا ہے. ٹھیک ہے. سر آپ کی اجازت سے کوشچن آنسر سیشن شروع کریں. ٹائم مجھے بتانا ہے، بعض اوقات مجھے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، میں بولتا ہوں پھر بولتا ہی جانا. میں آپ سے مطلب ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوشچن اس طرح پوچھ ایڈریس میکسیمم آپ کے کوشچن پہ کر رہے ہیں کہ ایک تو ٹو دا پوائنٹ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک کوشچن اگر ایک بار پوچھا جائے تو کہیں اس کی مطلب ریپیٹیشن دوبارہ نہ ہو، تاکہ ہمارا ٹائم. نام بھی بتاؤ اور تاکہ پتہ چلے گی. بیٹھ کے پوچھو. فرسٹ آف آل سر تو ہم آپ کے بہت زیادہ جو ہے شکر گزار ہیں، اینڈ یہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے بالکل اپریشیشن کا جو ہے وہ لائق ہے سر. کیونکہ یہاں جو ایکسپلوٹیٹر ہے وہ بہت زیادہ ہے اکیڈمیز کے نام پر، دوسرے تیسرے نام پر. تو میں سر کوشچن کی طرف آتا ہوں. سر کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی کی CSS کی بھی اسٹریٹجی ہے 2022 کی جو ہے، تو اب سر بہت ساری چیزیں جو ہے کامن آ رہی ہوتی ہے. لیٹس سپوز سلیبس میں جو ہے پولیٹیکل سائنس کا موسٹلی جو چیزیں ہیں سر وہ اوور لیپ کر رہی ہے. تو جو CSS میں پریپیئر کر رہی ہے وہی اپروچ کافی ہوگا یا اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے دوسرے اپروچ کی طرف جانا ہوگا؟ تھینک یو سر. اچھا، یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. سوال سمپل یہ ہے کہ کیا CSS PCS ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اچھا، یہ انفارچونیٹلی ایک اور چیز بتا رہا ہوں. کچھ لوگ یہ بہت بڑا گلہ کرتے ہیں کہ یار جی کے کا پتہ نہیں کہاں سے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیا پیٹرن ہے. CSS PCS they are entirely two different exams. آپ چاہے جتنا بھی قابل ہو، آپ کو CSS میں جب جاؤ گے تو 2016 and onwards آپ کو ایٹ لیسٹ 4 سبجیکٹ 3 یا 4 سبجیکٹ آپ کو زیرو سے پڑھنے پڑیں گے. کیونکہ وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پیپرز اس پیٹرن پہ نہیں ہے. ہمارا جو بہت بڑا ایک ڈیبیٹ ہے، اس کے لیے پورا دن اگر ہم بات کریں کہ PMS اور بلوچستان میں PCS کیوں ہے، پورے پاکستان میں PMS ہے. اب PMS ود آؤٹ اینی ڈاؤٹ یہ صوبے کی ضرورت ہے، مگر کیا ہمارے بلوچستان کے ایسپیرنٹس اس کے لیے تیار؟ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اس وقت CSS کے پتہ ہے ہمارے کتنے پوسٹ کیریڈ اور میں ہم CSS میں ہر سال 3 10 12 میکسیمم 14 بندے پاس کرتے ہیں. اس وقت ہمارے 60 پوسٹیں بینک میں پڑی ہے، ہمارے لڑکے پاس ہی نہیں ہو رہے. فیڈرل گورنمنٹ نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ آپ اسپیشل ایگزام لے لو.
तो अगर आप वही चीज उठा कर इधर पीसीएस में भी डाल दे, 47 पोस्टें हैं, 7 बंदे पास। अच्छा फिर ये सिस्टम कौन चलाएगा? हम लोग ये कहते हैं कि पीसीएस के लिए पीएमएस के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जाकर सर्विसेज रूल में चेंज लाओ, फिर आके जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के रूल है उसमें चेंजेस लाओ, फिर आप उधर सिलेबस जो है अपडेट करो। सिलेबस को अपडेट करने के बाद आप एक पीएमएस अनाउंस करो, उस पर एक एग्ज़ाम ले लो, उस एग्ज़ाम के बाद जो है आप उसको आगे कंटिन्यू करो, पीछे जो कैडर थे उनको डाइंग कैडर डिक्लेयर करके ख़त्म करो। तो इसके लिए बड़ा, अभी मैं तो सियासी बंदा हूँ नहीं, एक बात करूँगा दूसरे दिन से ऐसे जड़ी से एक्सप्लेनेशन आएगा कि तुम उधर क्या बोल रहे थे। तो हम तो लिमिटेड सा है, हमारा उतना स्कोप नहीं। अब इसका सवाल ये है कि सीएसएस पीसीएस बिल्कुल कंपलसरी में तो मदद देता है, मगर ऑप्शनल में शायद आपको मदद ना दे। उसका रीज़न ये है कि 2017 में आप देखो इस्लामियात का एक सवाल है ऑप्शनल का, वो 50 नंबर का आता है। अब मेरे जैसे गरीब लोग जो जर्नलिज्म दे रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव का एक भी सवाल नहीं है। क्या ये इनजस्टिस है या नहीं? वो तो अगर जितना भी खत्म होगा ऑप्शनल में तुका भी लगाएगा तो 10 नंबर ले लेते। अब आपने मुझे सब्जेक्टिव दे दिया, अगर मुझे नहीं है इसका मतलब है खत्म, 0 नंबर। तो ये एनोमलीज बहुत ज़्यादा है सीएसएस और पीसीएस के दरमियान। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली है, वी हैव टू फ्लो विद द सिस्टम। हमने सिस्टम के साथ जाना है भाई, ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई मतलब वो आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते कि यार एग्जाम सख्त आ रहा है मैं नहीं दे रहा। मैं तो कहता हूँ कि सीएसएस वो एक आईली जो है ऑर्गेनाइज्ड किस्म का एग्जाम है। आपके हर पेपर का सिलेबस मालूम है, आपके वहाँ पे जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो मालूम है। हमारे पीसीएस में कोई गारंटी नहीं है भाई। मैं बता दूँ अभी जो आपको बता रहे हैं कि साइकोलॉजी रखो बहुत आसान है या जर्नलिज्म रखो बहुत आसान है, ये भी हो सकता है कि लास्ट टाइम वो बहुत सख्त आ जाए। ये भी हो सकता है कि लास्ट टाइम उसका पेपर आप देखो उसमें ऑब्जेक्टिव एक भी सवाल नहीं है। अभी ये वाला जब एग्जाम आ जाए इसमें वो 50% ऑब्जेक्टिव दे दे, जैसे लास्ट एग्जाम में पाकिस्तान स्टडीज में हुआ था या नहीं हुआ। मेरा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड मैंने ये चीज़ कहा है कि बाकी प्रोविंसेस में एग्जाम कॉम्पिटिटर्स के दरमियान होता है, एस्पायरेंट्स के दरमियान होता है। सिर्फ बलूचिस्तान का बदबख्त सूबा है जहाँ पे कमीशन और एस्पायरेंट के दरमियान मुकाबला होता है। कमीशन चाहता है लड़का फेल, कोई अप्रोच तो नहीं। अब ये चेंज न मेरे हाथ में है न इवन हमारे जो कैबिनेट है उसके हाथ में एट दिस मोमेंट। अब हमने क्या करना है, जो सिस्टम है हमने उसी के मुताबिक चलना है। सीएसएस को वो जो सब्जेक्ट अगर आप पीसीएस में रखे तो लाजमी काम आएंगे, अगर नहीं रखे फिर तो मतलब आपको डिफरेंट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन।